وہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ پوچھنا اگر وہ راضی ہوتے ہیں. کیا ادب اللہ سے سیکھو. اللہ نے سکھایا ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کس طرح ادب کرنا ہے. عالم نہیں سکھائے گا تمہیں ادب, اللہ سکھائے گا ادب. اللہ کیسے سکھائے گا؟ جب اس کا قرآن پڑھو گے, نبی کا فرمان پڑھو گے تو قرآن میں نبی کا ادب کیسے سکھایا گیا ہے. تو زور سے انہیں پکارنا بھی نہیں جیسے تم آپس میں پکارتے ہو. آپس میں فرق کر دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم میں اور نبی میں وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان, اللہ کہہ رہا تم جو آپس میں ہو ایسا نہیں ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور رسول ہے تمہارا, آواز بلند نہ کرنا. یہ آپس میں بھی کہا ہے نا, جتنا آپس سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا, نبی کو ایسے نہیں پکارتے. یہ جو بلند والا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ساری تمہیں حدیثیں سنا دیں گے. بس یہ جو آپس والا ہے, جیسے نبی میں اور تم میں فرق کیا ہے, یہ فرق علی حدیث ہے. فرق کیا ہے؟ کہا میں رسول ہوں, تم صرف انسان ہی. میرے میں اور تمہارے میں یہ فرق ہے. اگر انسانی حساب میں تم مجھے دیکھتے ہو تو جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, پیتا ہوں سب. اگر رسالت کے حساب سے مجھے دیکھتے ہو تو تم میں مجھ میں فرق ہے. اب دیکھنے والے نے دیکھنا ہے نا, نبی کو اپنے جیسا دیکھے گا اسے اپنا جیسا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اختیار تمہیں دیا اللہ نے دیکھنے کا کہ تم اپنے رسول کو اپنی طرح دیکھ رہے ہو یا جس طرح اللہ انہیں دیکھتا ہے محبوب سمجھ کے. تو جتنا اللہ نبی کو دیکھتا ہے ویسے دیکھو گے تو تمہیں وہ رسول نظر آئے گا, تمہیں وہ اللہ کا نور نظر آئے گا, وہ تمہیں محبوب نظر آئے گا, وہ تمہیں کریم نظر آئے گا, وہ رحمت للعالمین نظر آئے گا. تم جب اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو اسم والا نظر آئے گا, اور جب جسم کی نظر سے دیکھو گے تو جسم والا نظر آئے گا. جسم کے ساتھ نہیں تو اللہ جسم رکھے ہیں اس کی حفاظت کے لیے, اس کے لیے حفاظت کے لیے. اللہ کہتا ہے میں جن کو جسم دیتا ہوں کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ ان کے جسموں کو آسار کیا جائے, ان کو حفاظت کیا جائے اور ان کے چاروں طرف نور رہے, تاکہ ان کے جسموں کو مٹی بھی نہ کھا سکے, مٹی بھی نہ کھا سکے. ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی. کہا جن کے جسم کو اللہ نور کے اثار میں دے گا. ٹھیک ہے, جن کے جسموں کو اللہ نور کے اثار میں دے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے نبی کا اثار کیا. ٹھیک ہے, نبی کا اثار اس کے ساتھ فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کون کر رہے فرشتے جس کی انسان حفاظت کرے وہ محفوظ رہ سکتا ہے, اور جس کی خدا حفاظت کرے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ انسان نہیں سکتا ہے, اس لیے کہا وہ محفوظ ہے, وہ محفوظ ہے. اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. مگر میرا امر ہے, ٹھیک ہے, میرا حکم ہے, وہ اس حکم کو مان. حکم کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی اور طرح سے, یہ دنیا والی زندگی اب تمہاری زندگی ختم ہو گئی. اب کون سی زندگی ہے؟ عالم امر کی زندگی, یعنی جو تم نے عمل کیے ہیں وہ زندگی. جیسے تیرے عمل ہوں گے ویسے ہی قبر میں تیری زندگی ہوگی. اب نبی کے عمل کیسے؟ نوری عمل, ہر عمل صحیح نور پیدا ہوتا تھا.
جس کے جسم پہ پانی چھوئے اور پانی زمین پہ گرے فرشتہ پیدا ہو، جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جسم۔ اس لیے آج محمد بھی کہتا ہے وضو کے پانی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ نبی کے جسم کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے۔ اگر تم ان کی پیروی کے بغیر وضو کرو تو تم تو پاک ہی نہیں ہوگے، اور جب تم نہیں پاک تو تم سے پاک پیدا کیا ہوگا؟ پاکوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں، پاکوں سے ناپاک پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو کہا گیا تو پاکی رکھا کر، پاکی تیرا شیوا ہے۔ اب پاکی کیا شیوا ہے؟ کس قسم کی پاکی شیوا ہے؟ چاہے وہ پاکی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پسند کرتا ہے۔ کون سی پاکی کو پسند کر؟ جو قرب کے لائق والی پاکی ہوتی ہے۔ کس کی؟ کہ تم کوئی بھی پاکی اختیار کرو، نیت کرو میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے پاکی اختیار کی ہے۔ ایک ہے ثواب کی نیت سے پاکی، ایک ہے قرب کی نیت سے۔ قرب کی نیت سے تمہیں ثواب بھی ملے گا، قرب بھی ملے گا۔ اگر صرف پاکی کی نیت ثواب کی لوگے، ثواب بھی ملے گا، قرب نہیں ملے گا۔ ثابت ہوا قریب ہونے کے لیے جذبہ ایمان اور چاہیے، ثواب کے لیے جذبہ اور چاہیے۔ تو تمہاری نیت ہے، تم پاکی کس کے لیے اختیار کرو؟ کس کے قریب ہونے کے لیے؟ اگر دوستوں کے قریب ہونے کے لیے تم پاک ہوئے، خوشبو لگائیے، تو وہ تیری تعریف کریں گے، کیا کریں گے؟ جن کے لیے جو تو عمل کرے گا انہیں سے تعریف اپنی کروائے گا یا کروائے گا۔ اور اگر اللہ رسول کے لیے کرو گے تو وہ تیری تعریف کرے گا۔ تاکہ بتایا کہ ہر حال میں انسان کی تعریف تو ہوگی، مگر تعریف کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ہوگی تعریف، ہم لوگ وہ تعریف میں ہی اپنے آپ کو غلط کر بیٹھتے ہیں۔ تعریف میں بھی نہیں سوچتے کہ یہ کون تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کن کی تعریف تمہارے لیے رحمت بنتی ہے اور کن کی تعریف تمہارے لیے گلے کا توق بن جائے۔ تعریف بھی گلے کا توق بن جائے گا بھائی۔ اللہ قیامت والے دن کہے گا یہ پاکی تو نے کن کے لیے اختیار کی تھی؟ جن کے لیے تو نے یہ پاکی اختیار کی تھی ان نے سے تیری تعریف کی تھی نا۔ تو کہے گا ہاں، اب مجھ سے کیوں تعریف کروا رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے تعریف دنیا میں دے دی؟ جس نے میرے لیے پاکی، میرے رسول کے قرب کے لیے پاکی اختیار کی تھی، آج اس کی تعریف ہو گئی۔ اور جس نے دنیا کے لیے پاکی اختیار کی تھی، دنیا میں اس کی تعریف ہو گئی۔ اس لیے لباس بھی پہنتے وقت یہ گمان رکھنا چاہیے کہ میں لباس کس کے لیے پہنتا ہوں۔ تعریف ہونی ہے اس لباس کی، ہماری نیت سے مراد ہوگی۔ اب تعریف کری دنیا دار کرے، مگر اللہ تیری نیت کو جانے گا۔ اس نے لباس صرف میرے لیے پہنا تھا، کہ میں نے حکم دیا تھا کہ تو لباس اچھا پہننا تاکہ لوگوں کی نظر میں تجھے کوئی حقیر نہ سمجھے۔ لوگوں کی نظر میں بھی عزت والا یہ میری نظر میں بھی عزت والا۔ تو اگر لباس پہنتے وقت ہم شعور ہی نہ رکھیں تو ہمیں لباس پہننا بھی ایسا ہی پہننا ہے جس کی کوئی طریقہ۔ اسی لیے کھانا پینا، لباس، نہانا دھونا سب میں نیت اللہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا۔ پھر تو کوئی بھی تیری تعریف کرے گا تو میں نے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ کیا رہے گا؟ کیوں؟ تیری نیت اللہ کے لیے ہی تھی نا کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ اللہ کہتا ہے جو میری مانتا ہے میرے رسول کی مانتا ہے، اور جو اللہ رسول کو جانتا ہوگا وہ اس کی تعریف کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دیکھ کے اسے یار کیا بات، یہ تعریف تو ہر حال میں ہونی ہے، مگر نسبت رکھ کے قریب ہونا اور ہے۔ اللہ رسول کی نسبت سے قریب والے بناؤ۔ یہ تعریف تمہاری دونوں جہاں ہے،
اور اگر وہ نسبت بھول جاتے ہو، وہ فرمان بھول جاتے ہو اور اپنے قریب جاتے ہو تو وہ جاہل ہو، یہ جاہل۔ دیکھو چہرہ کس کو اچھا نہیں لگتا چمکتا ہو، الگ کیا ہے، وضو سے میں تمہارے چہروں پہ چمک پیدا کر دوں، کیا کر دوں؟ چمک پیدا کر دوں۔ اگر تم وضو کرتے ہو جھوٹ نہیں بولتے، سمجھو وضو کی چمک سلامتی جھوٹ سے بچنا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے تو اللہ چہرے چمک چھین دیتا ہے، چاہے جتنا مرضی وضو کرتے ہو چمک نہیں۔ ہم وضو تو کر لیتے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوڑتے، دل سخت ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا ٹھیک ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت چیز میں چمک نہیں ہوتی، نرم چیز میں چمک ہوتی ہے، کیا چمک۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جھوٹے کو سچی باتیں ہضم نہیں ہوتی، وہاں سے وہ جلدی بات ہوگا جہاں سچی بات ہوگا، کیوں؟ اس کا دل بنجر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اسے پانی کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ نفس کی، اور اللہ رسول کی باتیں زندگی ہے ایمان کی۔ جہاں ایمان والی زندگی ہوگی وہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوگی، جہاں نفس والی زندگی ہوگی وہاں یہ زمینی پانی کی بات ہوگی۔ اس سے تمہارے نفس زندہ رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ اگر یہ تمہیں میسر ہے، اور اگر اللہ رسول کے فرمان تمہیں میسر آ جائے تو تمہارے دل زندہ ہے، یعنی کہ دلوں کی زندگی اللہ رسول کی باتیں ہیں، اور نفس کی زندگی کہ تمہارا پانی۔ جب ہمیں زندگیوں کا ہی نہیں معلوم ہوگا اس سے کون سی زندگی پیدا ہوتی ہے تو ہم اہمیت تبھی دیں گے نا جب ہمیں زندگیوں کا پتہ ہو۔ اس سے نور والی زندگی بنتی ہے، اس سے جسم والی زندگی بنتی ہے، کہ ایک سے جسم طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، سستی دور ہوتی ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا پانی۔ جب تم سست ہو جو نڈال ہو جو اپنے اوپر پانی ڈال دیا، ٹھیک ہے، تم تر و تازہ ہو۔ یہ زندگی کافر نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا درخت ہو تو پتے اس کے جھڑ جائیں، اس میں پانی ڈالنے لگ جاؤ تو پھر بھی وہ ہرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے ایمان پورے ہو گئے، پتے جھڑ گئے ہیں، اللہ رسول کی باتیں دل میں رکھو گے، سنو گے تو تمہارا دل ہرا ہو جائے گا، سرسبز ہو جائے گا، بنجر نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اب یہ باتوں کی اہمیت سے اگر ہم واقف ہوں تو ہمیں پتہ ہوگا نا کہ سایہ دار درخت میں بیٹھنے کے کتنے فائدے ہیں، برسات کے پانی کے کتنے فائدے ہیں، نہر کے پانی کے کتنے فائدے ہیں، چشمے کے پانی کے کتنے فائدے ہیں۔ پانی ایک ہی ہے مگر جن جن چیزوں سے اسے پکارا گیا ہے وہاں اس کی خصلت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا بدلتی ہے؟ اسی طرح علم و دین سب کا ایک ہی ہے مگر جس دین والے کے پاس بیٹھے ہو اس کی جو خصلت ہوگی وہ تمہاری بھی بدل دے گا، کیوں؟ پانی اس سے تم پی رہے ہو نا، کیا پی رہے ہو؟ ہے پانی اللہ کا، یہ کیا ہے؟ اب وہ کس کے ہاتھ سے تمہیں ملتا؟ کس کے مگے سے تم پی رہے ہو؟ کس کے گلاس سے پی رہے ہو؟ اب نہر سے پی رہے ہو، چشمے سے پی رہے ہو، پانی ہی پانی ہے،
مگر اس کی خصلت ایک جیسی نہیں ہے۔ اسی طرح عالم دین دین ہی ہے، عالم دین ہی ہے، مگر ہر کسی کے پانی کی خصلت ایک جیسی، ٹھیک ہے؟ کوئی چشمہ کسی جگہ بہ رہا، کوئی مٹکے سے کھلا، ٹھیک ہے؟ کوئی گندا کر کے کھلا، نہر کا پانی اسے فلٹر کر کے، ٹھیک ہے؟ مگر ہے پانی کرے گا تجھے سبز ہی، چاہے کسی کا بھی پانی ہو، مگر اس سبزے کی طاقت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب ہمیں پانیوں کی طاقت کا علم ہوگا تو ہمیں الفاظوں کی طاقت کو بھی ہم ماننے لگ جائیں گے۔ تو قرآن حدیث کہتا ہے کہ جب تم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ اپنی برسات کرتا ہے۔ جس طرح زمین پر برسات کرتا ہے تو اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور جب تم اللہ رسول کی باتیں سنتے ہو تو اللہ تمہارے دلوں پہ برسات کرتا ہے، تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل پتہ چلا برسات سے کیا ہے، ورنہ زمین مردہ ہی رہے گی، اسی کا دل بھی مردہ ہی رہے گا۔ اب کرے کہ ایک برسات کے پس پردہ نور ہے، یعنی روشنی اس برسات میں بھی ہے اور روشنی ان الفاظوں میں بھی ہے، مگر تم اسے الفاظ ہی سمجھو یا روشنی سمجھو تو تمہارے ایمانوں کے خرچے ہیں۔ کہ قرآن نور المبین کی کتاب بھی ہے اور قرآن کے الفاظ بھی عربی، ٹھیک ہے؟ عربی ملتی ہے، عربی زبان۔ اب عربی زبان کے حساب سے قرآن لوگ ہیں یا نور سمجھ کے قرآن لوگ، اور تمہاری سوچ کے ترازو ہیں کہ تم اس قرآن کو کیسے اور نور بالغیب ہے، غیب کے ایمان والے کے پاس نور ہوگا۔ الفاظ تو پہچان ہے نور والوں کی، کس کی؟ نور والے۔ کہ نور والے کون ہیں؟ جن کو میں نے نور دیا ہے۔ اگر یہ قرآن تمہیں ان کے قریب لے آتا ہے جن کو میں نے نور دیا ہے تو تم نور کی پناہ میں ہو۔ اگر یہ قرآن تمہیں ان کے قریب نہیں کرتا جنہیں نور دیا ہے تو تم علم والے ہو، نور والے۔ اس لیے کہا اللہ نے یہ قرآن تجھے نور کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نور کی طرف بلا رہے ہیں، کس کے پاس جائے ہم؟ کہا جسے میں نے نور دیا اس کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس نور ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ جس کا میں نے سینہ چاک کیا تھا، جس کا میں نے سینہ چاک کیا تھا تمہیں دکھانے کے لیے کہ میں نور یہاں رکھ رہا ہوں، یہ نور والا ہے۔ کسی اور کا سینہ چاک نہیں ہوا آج تک۔ اور سینہ کیا کیا؟ پورے دل کو نکال کے نور سے روشن کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کوئی یہ کہے ہی نہ کہ یہ نفس تھا، یہ تو نور تھا۔ اللہ نے معجزہ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ معجزے والے دل پہ شک نہ کرنا، معجزہ نور ہوتا ہے۔ بے شک جسم مٹی کا ہے مگر میں نے پھر اس میں نور داخل کر دیا۔ اب تم اسے نور نہ کہو تو معجزے کے منکر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں علم والوں کے پاس رہو گے وہ تمہیں دلیلیں دیں گے کہ نبی کو ہم نور کیوں کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور محمد تو انبیاء رسولوں کے بھی سردار ہے، اس کا دل پورا ہی نور ہے۔ ہمارے تو دلوں میں نور ہوتا ہے، ہم مومن ہیں، وہ صافہ نور ہے تو رسول ہے۔ دیکھ پورا دل کو نور سے دھو دیا، اور دھونے والا کو جبریل کیا ہے؟ کسی انسان سے نہیں دھلوایا۔ کیا نہیں دھلوایا؟
تاکہ لوگ اگر نور بھی نبی کو کہیں تو وہ کہنے پہ کوئی اعتراض نہ کرے. کہا نہیں بھائی ہم نے دیکھا حدیثوں میں لکھا ہوا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نور کو پس پردہ ڈال دیا گیا اور پردہ جسم کو کہہ دیا گیا, لبادہ جسم کو کہہ دیا گیا. تو یہ مٹی کا لبادہ امانتاً ملا ہوا ہے مگر نور امانتاً نہیں ملا ہوا, وارث بنا کر دیا گیا ہے. اس لبادے کا ہمیں وارث نہیں بنایا کہ جو مٹی ہے اس کے ہم وارث نہیں ہیں, مگر جو نور اللہ کا, اللہ نے کہا تم اس کے وارث نہیں, اور جس کے وارث ہو اس کی حفاظت کرو, جس کے وارث نہیں اس کی حفاظت نہ کرو. مومن نور کا وارث ہے, مٹی کا وارث نہیں. مٹی کی وارث مٹی ہے مگر نور کا وارث مومن ہے. اللہ نے اسے نور والی وراثت عطا کی. کون سی وراثت ہے نور والی؟ کہا قرآن, کہا ایمان, کہا رسالت, کہا ولایت, کہا جنت, کہا میرا دیدار. وہی کریں گے جن کے پاس نور ہوگا. جتنا نور ہوگا اتنا ہی وہ میرا دیدار کریں گے. مٹی نہیں دیدار کرے گی. جس مٹی کو اللہ نے نور ہی نہیں دیا, یعنی کہ قلم میں نور ہی نہیں دیا, وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتا. شاہوتوا مٹی سے تو اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں تجھے دیدار کروں. اللہ نے وعدہ کیا نور والوں سے, نور والے میرا دیدار. اب نور والے اللہ کا دیدار کرے اور نور والے کو نور والا ہی نہ کہیں تو یہ تو سوچے نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ دیدار ہمیں اللہ نور سے دے رہا اور ہم نور والے پہ ایمان لا کر ہی ہمیں نور ملا. جس پہ ایمان لائے اس کی وجہ سے ہمیں نور ملا, اور جس کی وجہ سے ہمیں نور ملا اس کی وجہ سے ہی ہمیں دیدار ملا. اور نور والے کو نہیں ہم مانتے. اللہ نے کس کے ساتھ نور اتارا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس صورت میں؟ کہا قرآن کی صورت, ایمان کی صورت, نماز کی صورت میں, صورت نور کی رہتا ہے. اب کس صورت سے تیرے ساتھ نور ہوتا ہے؟ تو جب حدیث میں وہ صورتیں جانیں گے کہ کس صورت سے میرے ساتھ نور ہوتا ہے اور کس وجہ سے میرے ساتھ سے نور دور ہو جاتا ہے. تو میں نور والا ہوتا ہوں تو نور ہوتا ہے نا, اور جب نور مجھ سے دور ہو جاتا تو اللہ بھی کہتا اب تو نور والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گناہ گار ہو گیا. جب تو گناہ کرتا نور تجھ سے لے لیا جاتا. مٹی نہیں لیتا اللہ, نور لیتا. لوگ سمجھتے ہیں تم نور والے ہی ہو, وہ تیرا جسم دیکھ رہے ہیں, وہ قلم میں نور نہیں دیکھ رہے. میں صرف تیرا جسم نہیں دیکھتا, تیرا نور دیکھتا ہوں. جب تک تیرے ساتھ نور ہوتا ہے میرے فرشتے تجھے سلامتی بھیجتے ہیں اور تیری حفاظت کرتے ہیں. اور جب تیرے ساتھ نور نہیں ہوتا میں بھی منہ پھیر لیتا ہوں, میرے فرشتے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اس سے ثابت ہے رب مٹی کو نہیں دیکھتا, رب مٹی کو نہیں دیکھتا. مٹی والے سے تو اس نے منہ پھیرا ہوتا ہے, اور نور والوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کافروں کو رب نہیں دیکھتا. کون دیکھتا؟ میں خبر آپ کو سب کی ہے, دیکھنا اور بات ہوتی ہے. یہ بھی حدیث سے پڑھنی کہ رب دیکھتا کیوں ہوگا, اور رب منہ کب دیکھتا ہے جب تم گناہ کرو. اور گناہ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کلک. ٹھیک ہے, مگر اندھیرا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے. جب تم عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ منہ دیکھتا ہے.
کہا نہ جسم کی تو اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. نیکی یعنی کہ تمہاری عبادت جو اللہ کی کرتے ہو، جب تک تم اس کی عبادت کرتے رہتے وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے. وہ جو اللہ کی نظر میں رہنا چاہتے ہیں، اس کی زبان سے اپنی تعریف کروانا چاہے، وہ عبادت ہے. تو اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ میں فرشتوں میں پھر اس کی تعریف کر رہا ہوں، وہ زمین کو میری تعریف، میں آسمان کو اس کی تعریف. اللہ تعریف کن کی کرتا ہے؟ جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعریف کرنا مومنوں کے لیے لازم ہے. تم بھی ان کی تعریف کرو جن کی اللہ کرتا ہے. تو جب ہم حدیثوں میں پڑھیں گے اللہ کی نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اللہ تعریف کرتا ہے. اور پھر جو لوگ ہوں گے ایمان رکھتے، وہ جب انہیں دیکھیں گے تو وہ بھی انہیں تعریف والا کہیں گے. یہ ہے تعریف والے. پھر ہم اولیاء اللہ عالم دین یہ وہ ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ یار ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے تو ہم بھی اسی لوگوں کی تعریف کریں، اور جن سے اللہ منہ پھیرتا ہمیں بھی